السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں ان کے دو ایسے مولوی جو ان کا نام بھی بڑا وہ ان کے نزدیک علم والے بھی کہلاتے تھے یا کہلاتے ہیں یا جو کچھ وہ ان کا نام بھی بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود غیر مقلدین ان سے ناراض ہیں بھی وہ غیر مقلد۔ وہ غیر مقلد کو انہوں نے چھوڑا بھی نہیں، یعنی خود تحقیق کرنا، خود محقق بن جانا، خود مجتہد بن جانا اور خود قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا اور ائمہ مجتہدین کی تقلید کو نہ ماننا، یہ سب کچھ وہ ان میں ہے، یعنی خود وہ محقق بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر مقلدین ان سے ناراض۔ وہ کون ہیں؟ اب غیر مقلدین کیوں ناراض ہیں؟ غیر مقلدین کی ناراضگی کی وجہ بتاتے ہیں اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ پہلے دیکھ لیں کہ ان کا عمر صدیق مناظر بھی ہے، ان کا حافظ عمر صدیق جو کہتے ہیں، انہوں نے بہت سارے مناظرے کیے۔ جب یہ مناظرے کرتا تھا تو ان کا بڑا نام تھا، بہت بڑی ان کی شہرت تھی۔ غیر مقلدین بہت کچھ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، اتنے مناظرے جیتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن بالآخر وہی غیر مقلدین اس عمر صدیق سے بھی ناراض ہو گئے۔ اب ان کی ناراضگی کی وجہ کیا بنی؟ بھائی عمر صدیق تو نا بہت کچھ تھے، فقہ حنفی پر بھی بولتے تھے، لیکن غیر مقلدین ان کے فقہ حنفی کی مخالفت کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ ان سے ناراض ہوئے۔ اب ناراض کیوں ہوئے؟ دیکھیں، بعض جگہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اور کہیں بعض جگہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کی یعنی فتوحات گویا انہوں نے مان لی کہ دنیا جہاں کی اہل حدیث میں ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ماسٹر امین اکاڑوی نے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یعنی یہ بھی چیزیں بنتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو عمر صدیق میں پائے گی وہ یہ کہ عمر صدیق نے خود غیر مقلدین کے شیوخ کو، جو ان کے بڑے شیخ تھے، ان کو سیدھا سیدھا سچ کہا۔ ان کے لیے جو الفاظ کہے، ان کے لیے جو الفاظ کہے، ان کی جو حقیقت ظاہر کی، ان سے پردہ اٹھایا ان کی حقیقت سے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ناراض اس وجہ سے ہو گئے عمر صدیق سے۔ انہوں نے خاص طور پر ان کے شیخ غلام مصطفیٰ احمد پوری کی جو ہے نا وہ حقیقت ظاہر کی، ان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح ہیں، یہ پیسوں پر فتوے بیچتے ہیں، ساری باتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ ان ظالموں نے جتنے یہ دجال مولوی ہیں، جھوٹے نہیں، دجال مولوی ہیں، ایک بات کے اندر چار جھوٹ ان کی ایک بات کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ اپنے شخصیت، شکل و صورت اور سٹیٹس سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جی ہماری وجہ سے، وہ آپ کیا ہیں؟ آپ کی وجہ سے عمر صدیق یہاں سے پاؤں نہیں نیچے کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس نے موقع بدل لیا ہے، پاؤں نہیں میں نیچے کرتا آپ کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ مسلک اہل حدیث کو بیچ کھایا ہے اور مسلک اہل حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور اوقات کیا ہے؟ پیسے پہ تحقیق بیچنے والے دو کوڑی کے محقق ہیں آپ کی میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے عمر صدیق کے جو نا وہ جو اس کا نام تھا، ان کی شہرت تھی، وہ غیر مقلدین سے ختم ہو گئی، بلکہ وہ خود ان کے مخالف بن گئے اور ان کی مخالفت بھی کی۔ حد درجہ تک غیر مقلدین ناراض ہو گئے اور عمر صدیق پر گمراہی کے فتوے بھی لگا دیے۔ عمر صدیق صاحب، آپ بد زبان آدمی ہیں، اب حرام زادے تو آپ نے شیخ امن پوری صاحب کو مجھے کہا نا، اب میں تو میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو حرام زادہ کہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو عمر زندیق کہتے تھے نا، ہم ان کی زبان پکڑتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم غلط کرتے ہو، لیکن شاید ہم اس بات میں حق بجانب نہیں تھے۔ آپ کو جو زندیق کہا جاتا تھا شاید ٹھیک کہا جاتا تھا۔ اب ناظرین اکرام، غیر مقلدین کا دوسرا مولوی، وہ بھی بڑی نامور شخصیت ہیں، بڑا نام ہے ان کا، لیکن غیر مقلد اس سے بھی ناراض ہو گئے۔ اب ان کا نام تو سنا ہوگا، کبھی اسے اسحاق مدنی بھی کہتے ہیں، اسحاق جھالوی بھی کہتے ہیں۔ وہ بڑے مسائل بتایا کرتے تھے، قرآن و حدیث سے مسائل بتاتے تھے، غیر مقلدین کے نزدیک وہ بھی کوئی بڑی چیز تھے، لیکن غیر مقلدین ان سے بھی ناراض ہو گئے۔ اب ان کی ناراضگی کی جو بڑی وجہ ہے نا، وہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ انہوں نے بعض جگہ سیدھا تقلید کو مانا، تقلید کو اس طرح مانا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تقلید کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ چل نہیں سکتا۔ ایک لفظ جو ہے نا اس سے چڑ ہو گئی لوگوں کو، ورنہ سیدھی سی بات ہے
کہ سارے لوگ ہر فن کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ چڑ ہو گئی ہے لوگوں کے لفظ ہے، ورنہ تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک تو تقلید کو مانا، دوسرا یہ کہ جو غیر مقلدین دن رات ایک بڑا جھوٹ بولا کرتے ہیں، سر پر قرآن رکھ کر قسمیں کھا کر ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک سیدھا سیدھا جھوٹ ہے، اور یہ سمجھو ایک انکار حدیث ہے ایک قسم کا۔ تو وہ احادیث کا انکار کر جاتے، یہ چیز کہتے۔ تو اسحاق جعلی نے اس چیز کو بھی ظاہر کیا اور کہا کہ یہ صرف یہاں تک نہیں کہ رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، بلکہ اس نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے نیک اہل حدیث علماء نے اس چیز کو مانا ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کو ترک بھی کیا ہے۔ مگر کچھ لوگ بزید ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نماز میں چھوڑا نہیں، میں سمجھتا وہ بھی تشدد کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بڑے بڑے نیک اہل حدیث علماء نے یہ بات مانی ہے کہ وہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو فعلہ مرۃ و ترک مرہ، حضور کبھی کر لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے، والکل سنہ، اور یہ سب سنت ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہے، کبھی کسی نماز میں کر لے کبھی چھوڑ لے۔ اب یہ بڑی وجوہات یہ بنی۔ اچھا ایک بات درمیان میں بتاؤں کہ ممکن ہے غیر مقلد یہ بھی کہیں گے نہ بھائی وہ تو صحابہ پر جو نا وہ تنقید کرتے تھے، وہ روافض کے طریقے پر آ گئے تھے، اس لیے غیر مقلدین سے ناراض ہو گئے اور غیر مقلدین نے ان کو برا بھلا کہا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ کیسے غلط بات ہے؟ دیکھیں اگر یہ بات ہوتی تو ان کے وحید الزماں وہ بھی شیعہ ہو گئے تھے، لیکن آج تک اس کا ترجمہ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی جو ہے نا وہ ان کا شمشاد سلفی خود رافضی ہو کر مرا، گھوڑے نکلواتا تھا رافضیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ صرف ان کے امن پوری غلام مصطفیٰ امن پوری نے کچھ کہا، اسے بھی جو ہے نا رجوع کروایا کہ بھئی آپ ان کے متعلق نہ کہیں۔ اب اگر صحابہ سے اتنی محبت ہوتی اور رافضیوں سے اتنی نفرت ہوتی تو شمشاد سلفی کو جا بجا برا بھلا کہتے، لیکن اس کا دفاع کیا۔ اور یہ تو خود کہتے ہیں کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، ہم حضرت ابوبکر کی بھی بات نہیں مانتے بغیر دلیل کی، یہ سیدھی سیدھی باتیں کہا کرتے ہیں۔ تو شمشاد سلفی کا انہوں نے دفاع کیا۔ اگر روافض سے نفرت ہوتی تو شمشاد سلفی کا دفاع نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق جعلوی سے جو نفرت تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ روافض کی طرف جو ہے نا وہ مڑ گیا تھا، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے احناف کی بہت ساری باتیں مانی اور رفع الیدین کے ترک کو ظاہر کر کے بتایا کہ واقعی رفع الیدین کا ترک ہے۔ علماء اہل حدیث نے مولوی اسحاق جعلوی کی زندگی میں ہی اس سے علی اعلان براءت کا اظہار کر دیا تھا اور اپنے رسائل اور جرائد میں شائع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ دو غیر مقلد مولوی بھی ہیں غیر مقلدین کے، لیکن غیر مقلدین سے ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کی وجہ احناف ہے، سے پتہ چلا کہ غیر مقلدین کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا ان کے نزدیک مسئلہ احناف کو ٹارگٹ بنانا ہے، احناف کی مخالفت کرنا ہے، احناف کو غلط ثابت کرنا ہے، کیونکہ اہل تشیع سے بھی زیادہ ان کے نزدیک احناف کو ٹارگٹ بنانا ہے، انہیں غلط کہنا ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ان کو سچ کہتا ہے تو پھر وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق